اس مہینے کے، تو اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلی تاریخ کے اندر ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عمر کوئی معمولی آدمی تھے تو ایسا نہیں ہے، بہت اہم آدمی تھے۔ یہ وہ آدمی تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا تھا۔ کتابوں کے اندر آپ کو لکھا ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ عمر بن ہشام، اسی طریقے سے عمر بن خطاب، ان دو میں سے پروردگار عالم کسی ایک کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ حالانکہ دعا کیا ہونی چاہیے تھی کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ پیدا فرما دے۔ یہ دعائیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس وقت موقع محل کے لحاظ سے رسول اللہ نے جو دعا مانگی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک شخص اگر ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یقیناً اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اور جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، تو اس سے پہلے تمام کے تمام کام مسلمان چھپ کر کیا کرتے تھے، عبادتیں چھپ کر ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے تبلیغ کرنی ہو تو وہ بھی چھپ کر کی جا رہی تھی۔ بہت یعنی کھل کر کے عبادت کرنے کا بھی حق مسلمانوں کو نہیں تھا۔ اور آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے کہ ادھر اللہ کے رسول نے دعا کی اور ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اندر داخل ہونے کا سبب پیدا ہو گیا۔ اپنی بہن کے گھر گئے، وہ تمام واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، ایمان کے اندر داخل ہونے کے بعد حضرت عمر نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ تو بتاؤ، کیا ہمارا مذہب یعنی جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں اور جو کلمہ میں نے پڑھا ہے، تو کیا وہ حق نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بالکل حق ہے۔ کون کہتا ہے کہ حق نہیں ہے؟ حق ہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا جب یہ حق ہے، یہی مذہب حق ہے، تو پھر آج کے بعد نہ تو تبلیغ چھپ کر ہوگی اور نہ ہی عبادت چھپ کر کی جائے گی، بلکہ کہاں؟ کعبے کی دیواروں کے سائے میں سجدے کیے جائیں گے، وہاں جا کر کے عبادت کی جائے گی۔ اب تمام صحابہ کو لے کر ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ساتھ میں تمام صحابہ کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ مکی کے اندر جب یعنی خانے کعبے کے اندر جب داخل ہوئے اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ اب اسلام کے اندر کون داخل ہو گیا ہے؟ حضرت عمر داخل ہو گئے ہیں۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ وہی لوگ جو رات و دن مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو رات و دن ستایا کرتے تھے، اب ان کے اندر کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ جا کر کے حضرت عمر کا مقابلہ کرے۔ اور حضرت عمر نے اعلان کر کے کہا تھا جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو تو وہ آ کر کے آج عمر سے مقابلہ کرے۔ ہم کھل کر نماز پڑھیں گے، کھل کر اذان دیں گے، کھل کر تمام کام کریں گے۔ اگر کوئی ہماری راہ میں روڑا بنے گا تو اس کا سامنا سب سے پہلے عمر سے ہوگا۔ اگر کسی کے اندر ہمت اور طاقت ہے تو آ کر مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد حضرت عمر کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اب مسلمانوں کی بہت بڑا غلبہ حاصل ہو گیا گویا کہ۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بھی خلافت چھین لی تھی، اسی طریقے سے عمر فاروق نے بھی خلافت پر قبضہ کیا ہے، تو ان کو یہ غلط فہمی ہے۔ اور جو لوگ یہ بیان دے رہے ہیں اور رات و دن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مہدی کے ساتھ مل کر کے، جو شیعہ لوگ ان کے عقیدے ہیں، یہ رات و دن جو تقریریں شیعوں کی آپ سن رہے ہیں، ان تقریروں سے آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ جو حضرت عمر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کو ہم وہاں قبر سے نکالیں گے اور ان کو قتل کریں گے، تو ان کو کان کھول کر کے سن لینا چاہیے کہ قسم رب کی
بتوں کا کارخانہ کانپ جاتا ہے، قسم رب کی بتوں کا کارخانہ کانپ جاتا ہے، شیطانی لشکروں کا آشیانہ کانپ جاتا ہے۔ اب عمر کو تیغ لے کر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے عمر کے تو نام سے ہی زمانہ کانپ جاتا ہے۔ اگر ہمت ہے کوئی ان سے مقابلہ کرے گا؟ ارے جس گلی سے حضرت عمر گزرتے تھے شیطان کی ہمت نہیں تھی کہ اس گلی سے گزر جائے، اور تم کہہ رہے ہو کہ حضرت عمر کو قتل کریں گے۔ دماغ سے نکال دو اس غلط فہمی کو۔ جو لوگ حضرت عمر کو نہیں مانتے ہم اس کو کافر مانتے ہیں، جو لوگ حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے یا ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں، تو سمجھ لیجیے ہم اس کو کافر مانیں گے۔ ہم اس کو اسلام کے اندر داخل نہیں مان سکتے، وہ مذہبی اسلام کے اندر داخل نہیں ہے، وہ کافر ہیں۔ اور وہ لوگ جو حضرت عثمان غنی کو نہیں مانتے، حضرت عثمان غنی کو گالی دیتے ہیں، تو سمجھ لیجیے وہ بھی کافر ہیں۔ اگر ان تین صحابہ کو نکال کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان والے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے، دماغ سے نکال دو اس غلط فہمی کو۔ یہ ایمان اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ خود رسول اللہ ان کو جنت کی بشارت سنا کر کے گئے ہیں، اور خود یہودی تک لکھنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ انہوں نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ حضرت عمر اگر 10 سال اس زمین پر اور رہ لیتے، اگر دنیا کے اندر کوئی جھنڈا نظر آتا تو خدا کی قسم وہ صرف اسلام کا جھنڈا نظر آتا۔ کسی کے اندر ہمت ہے جو جا کر کے حضرت عمر کو قتل کرے گا؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے یہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ ارے جس کی صفائی کے اندر اللہ نے قرآن مقدس کے اندر دو دو تین تین رکوع اتار دیے ہوں، تو ہم کیسے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ کس منہ سے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا شرم نہیں آئی؟ کیا حیا نہیں آتی کہ نبی کی بیوی کے اوپر اس طرح کے الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ اور تمہارے سامنے رات و دن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو لوگ حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، خدا کی قسم سمجھ لیجیے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ خاندان نبوی کے اوپر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، تو ہم نہیں مانتے کہ وہ مسلمان ہیں۔ سمجھ لو کہ وہ آپ کی ہماری صفوں کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یقیناً وہ منافق ہیں، وہ کافر ہیں، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے۔